تقریباً ہر گھر کی زینت پیاز قدیم ترین سبزیوں میں سے ایک سبزی ہے۔ پیاز عموماً سلاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پیاز کو دوسری سبزیوں کے ساتھ ملا کر بھی پکایا جاتا ہے اور یہ سالن کو بہت ذائقہ دار بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی گھر میں بھی سالن پکاتے وقت پیاز کو نظر انداز نہیں کیا جاتا، گویا پیاز ہر سالن کا جزو لا ينفک ہوتا ہے۔ اس کا استعمال گرمی کے نقصانات سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہ خون کی شریانوں میں جمع ہونے والی چربی تحلیل کر کے انسان کو دل کے مہلک امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ نیز پیاز کا پانی پیٹ میں موجود جراثیم کی ہلاکت کا باعث بھی ہے۔ غذائی اعتبار سے یہ معدنی نمکیات وافر مقدار میں فراہم کرتا ہے۔ پیاز ایک اہم سبزی ہے۔ پاکستان میں اس کا سالانہ زیر کاشت رقبہ 1,09,000 ہیکٹر ہے اور پیداوار تقریباً 1.5 ملین ٹن ہے۔ پیاز کی اوسط پیداوار 13.3 ٹن فی ہیکٹر ہے۔ پاکستان میں پیاز کی پنیری عام طور پر جنوری فروری میں کھیت میں منتقل کر دی جاتی ہے، جس کی فصل مئی تا جولائی برداشت ہوتی ہے۔ پیاز کو کاشت کے شروع کے ایام میں سرد مرطوب آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بلب گھٹے بننے کے وقت تک پودے کافی بڑھ جائیں اور اچھی جسامت کے پیاز بنا سکیں، جبکہ پکنے کے لیے اسے گرم اور خشک موسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ موسم خزاں میں گرم موسم اور بارشوں کی وجہ سے پنیری سے فصل کاشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس موسم میں پنیری کی تیاری کے لیے بیج زیادہ درکار ہوتا ہے، کیونکہ ناساز موسمی حالات کی وجہ سے 30 تا 40% پودے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے کو چھوٹے پیاز لگا کر حل کیا جا سکتا ہے۔ پیاز کی مختلف اقسام میں گٹھے بننے کے لیے کم از کم 12 تا 16 گھنٹے لمبے دن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مناسب درجہ حرارت اور دن کی لمبائی میسر نہ آئے تو پودے کے پتے بڑھتے رہیں گے لیکن نیچے سے پیاز نہیں بنیں گے۔ موسم خزاں کی فصل کے لیے پھلکارا نہایت موزوں قسم ہے، کیونکہ یہ چھوٹے دنوں والی قسم ہے جس میں گنٹیاں 10 تا 12 گھنٹے تک دنوں کے دورانی میں کامیابی سے بن جاتی ہیں۔ چھوٹے پیاز جن کا قطر 15 تا 20 ملی میٹر ہو موسم خزاں کی فصل کی کاشت کے لیے موزوں ہے۔ 1 ایکڑ رقبے پر چھوٹے پیاز کو کاشت کرنے کے لیے 4 کلوگرام بیج درکار ہوتا ہے۔ ماہ جنوری میں تقریباً 10 مرلے زمین اچھی طرح ہموار کر کے 400 کلوگرام گلی سڑی گوبر کی کھاد ڈالیں اور زمین اچھی طرح ملانے کے بعد آپاشی کر دیں۔ جب خضر و جڑی بوٹیاں اگ آئیں تو 2-3 بار ہل چلا کر زمین تیار کریں اور 1.25 میٹر چوڑی اور 15 سینٹی میٹر اونچی پٹریاں بنائیں۔ پٹریوں کے درمیان 50 سینٹی میٹر چوڑا راستہ رکھیں۔ فروری کے شروع میں ان پٹریوں پر قطار سے قطار کا فاصلہ 4 سینٹی میٹر رکھ کر 2 سینٹی میٹر کے فاصلے پر بیج لگائیں اور فوارے کی مدد سے احتیاط سے آپاشی کریں تاکہ بیج اوپر سے ننگا نہ ہو۔ پانی لگانے کے بعد کیاریوں کو پلاسٹک کی شیٹ یا پرالی سے ڈھانپ دیں۔ پلاسٹک کی شیٹ سے ڈھانپنے سے ہر روز پانی نہیں لگانا پڑتا اور زمین میں نمی برقرار رہتی ہے۔ بصورت دیگر ہر روز فوارے سے پانی دیتے رہیں۔ بیج اگنے کے بعد پلاسٹک کی شیٹ یا پرالی وغیرہ اتار دیں اور پنیری کو حسب ضرورت پانی لگاتے رہیں۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی کا عمل بھی جاری رکھیں۔ مئی کے وسط میں آپاشی بند کر دیں۔ چھوٹے پیاز اوپر سے خشک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان کو زمین سے نکال کر گردن کے اوپر سے پتے کاٹ دیں اور کھلی ہوادار جگہ میں بکھیر دیں۔ خراب پیاز تلف کر دیں۔ اس طرح باقی ماندہ پیاز خراب نہیں ہوں گے۔ چھوٹے پیاز جن کا قطر 15 سے 20 ملی میٹر ہو وسط اگست تا شروع ستمبر تک کاشت کیے جا سکتے ہیں۔ مطلوبہ جسامت سے بڑے سیٹ لگانے سے بہتر خاصیت کے پیاز نہیں بنیں گے اور پیداوار متاثر ہوگی۔ 15 سینٹی میٹر سے کم والی جسامت کے پیاز لگانے سے اچھی پیداوار حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ مناسب سائز کے پیاز ہی لگائے جائیں تاکہ بہتر پیداوار حاصل کی جا سکے۔ میرا زمین جس میں پانی کا نکاس اچھا ہو پیاز کی کاشت کے لیے موزوں ہے۔ کاشت سے 1 ماہ پہلے 10 ٹن فی ایکڑ گوبر کی گلی سڑی کھاد ڈالیں اور 1-2 دفعہ ہل چلا کر زمین میں یکساں طور پر ملا دیں۔ ہل چلانے کے بعد آپاشی کریں۔
वतर आने पर 2-3 बार हल चलाकर सुहागा दें। इस अमल से गोबर की खाद भी अच्छी तरह जमीन में मिल जाएगी और शुरू में उगने वाली जड़ी बूटियां भी तल्फ हो जाएंगी। जमीन की तैयारी के वक्त खादों का इस्तेमाल तजवीज करदा मिकदार में करें। बुवाई से कबल जमीन में 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 1 बोरी अमोनियम सल्फेट फी एकड़ डालें। बाद में 5-5 मरले की क्यारियां बना लीजिए। अब आपकी जमीन छोटे प्याज लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। छोटे प्याज 2 तरीकों से खेत में लगाते हैं, खेलियों पर और हमवार खेत में। सेहतमंद पौधे कतारों में काश्त करें। कतार से कतार का दरमियानी फासला 6 से 8 इंच और पौधों का दरमियानी फासला 4 इंच होना चाहिए। इस तरीका काश्त से ज्यादा पैदावार और मुनासिब साइज का प्याज हासिल होता है। याद रखें कि बड़ी जिसामत का प्याज जखीरा करने पर जल्द खराब हो जाता है। पौधों की मुंतकली के फौरन बाद आपाशी करनी चाहिए। प्याज के पौधे जिनमें फूल वाली शाखें निकल आती हैं, इनमें प्याज बेहतर खासियत के नहीं बनते और ग़िज़ाई हैसियत भी मुतासिर होते हैं, क्योंकि फूल वाली शाखें अपनी नशोनुमा के लिए प्याज की जमाशुदा खुराक इस्तेमाल करती हैं। फूल वाली शाखें उन प्याजों से निकलती हैं जिनकी काश्त बड़े साइज के सेट लगाकर की जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि प्याज के बेमौसमी काश्त सिफारिश करदा जिसामत के सेट लगाकर की जाए ताकि फूल वाली शाखें ना निकलें। जिन प्याज के पौधों से फूल वाली शाखें निकलने का अमल शुरू हो रहा हो, उन पौधों से ये शाखें इब्तिदाई मरहले में नीचे से तोड़ देनी चाहिए ताकि प्याज की जखीरा करदा खुराक इस्तेमाल ना कर सकें और ये प्याज के बल्ब बनने के अमल में काम आ सके और पैदावार अच्छी और बेहतर क्वालिटी की ली जा सके। प्याज के जो बल्ब 2-3 या ज्यादा हिस्सों पर तकसीम हो जाते हैं, वो भी क्वालिटी के एतबार से अच्छे नहीं होते और मंडी में अच्छे दामों फरोख्त नहीं होते। इस किस्म के प्याज बड़ी जिसामत के सेट लगाने से बनते हैं। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि प्याज की काश्त के दौरान मुनासिब जिसामत के सेट ही लगाए जाएं। जमीन में नमी बरकरार रखने के लिए हर हफ्ते आपाशी की जरूरत होती है। पहली 3 आपाशियां हफ्तावार करें, फिर इसके बाद मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए आपाशी का वक्फा बढ़ाया जा सकता है। जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए 2-3 बार गोडी करें। गोडी करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि प्याज को खुरपा न लगे, क्योंकि कटा हुआ प्याज जल्दी खराब हो जाता है। पहले 2 पानी हफ्तावार दें, इसके बाद मौसम और जरूरत के मुताबिक आपाशी कीजिए। जब प्याज बन रहा हो तो उसे पानी की ज्यादा जरूरत होती है, वरना पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। फसल जब पकने के नजदीक हो तो आपाशी बंद कर दें। कीमियाई तरीके से जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए ज़रूरी माहिरीन की सिफारिश करदा जड़ी बूटी मार अद्वियात इस्तेमाल करें। खादों का मुनासिब और बरवक्त इस्तेमाल प्याज की बेहतर नशोनुमा और नफाबख्श पैदावार के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। मुसलसल काश्त की वजह से बीमार जमीनों में ग़िज़ाई अज्जा की कमी वाक़या हो चुकी है, इसलिए खादों के मुनासिब इस्तेमाल से इन अज्जा की फराहमी नफाबख्श पैदावार की जामिन है। जमीन की आखिरी तैयारी के साथ और काश्त के वक्त 3 बोरी सुपर फास्फेट और 1 बोरी अमोनियम सल्फेट फी एकड़ डालें। फसल काश्त करने के 1 माह बाद 1 बोरी अमोनियम सल्फेट या आधी बोरी यूरिया खाद फी एकड़ डालें और आपाशी कर दें। जब प्याज बनने शुरू हों तो मजीद 1 बोरी अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करने से पैदावार में भरपूर इजाफा होता है। नाइट्रोजन वाली खाद डालने से फसल का रंग गहरा सब्ज हो जाता है। इससे बढ़ोतरी का अमल तेज होता है, पौधों का कद जल्दी बढ़ता है। जमीन में अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो पत्तों में सब्ज मादा कम बनता है और फसल के निचले पत्ते पीले हो जाते हैं और ये पिलाहट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाले पत्तों में बढ़ती है और कुछ ही अरसे में सारी फसल नाइट्रोजन की कमी के बायस पिलाहट का शिकार हो जाती है और पौधों की नशोनुमा रुक जाती है और पैदावार काफी हद तक मुतासिर होती है। इसलिए नाइट्रोजन की कमी का इब्तिदा ही में तदारुक कर लेना चाहिए। याद रखने की बात है
کہ نائٹروجن کی کمی کو پودے کی بڑھوتری کے مختلف مراحل کے دوران نائٹروجن والی کھاد ڈال کر دور کی جا سکتی ہے۔ اس لیے بحالی کے 1 ماہ بعد اور پھر جب پودوں میں گھٹے بننے کا عمل شروع ہو جائے، نائٹروجن کھاد ڈالنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ فاسفورس والی کھاد ڈالنے سے پودوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور پیاز کے گھٹے بڑے بنتے ہیں، جو پیداوار میں اضافے کا باعث ہیں۔ تھرپس، یہ کیڑا پتوں کا رس چوس لیتا ہے۔ جب پتے زمین کی طرف مڑے ہوئے ہوں تو سمجھ لیں کہ آپ کی فصل پر تھرپس کا حملہ ہو چکا ہے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر امیڈا کلوپرڈ 25 WP ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ پرپر بلاج، عموماً بارش کی بنا پر اس بیماری کا حملہ ہوتا ہے۔ پیاز کے پتوں پر پرپر بلاج کی وجہ سے ہلکے پیلے رنگ کے دھبے بنتے ہیں، پتے کا سبز رنگ ختم ہو جاتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ فصل پک چکی ہے۔ یہ دھبے بعد ازاں ڈسٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جو کہ سیاہی مائل صفوف کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اس بیماری کو روکنے کے لیے مینکوزیب 72 WP پلس میٹالیکسل سپرے کریں۔ اگر بیماری نمودار ہو جائے تو 3-4 مرتبہ مسلسل سپرے کیجیے تاکہ آپ کو مطلوبہ پیداوار حاصل ہو سکے۔ پیاز کو بہتر طور پر پکنے کے لیے گرم خشک آب و ہوا درکار ہوتی ہے۔ پیاز کے پکنے کی علامت یہ ہے کہ اس کے پتے 70% تک گردن کے قریب سے ایک طرف جھک جاتے ہیں۔ موسم خزاں کی فصل دسمبر میں برداشت کی جاتی ہے۔ اس وقت موسم سرد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پیاز کے پتے اپنے طور پر ایک طرف نہیں جھکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کھڑے پتوں کو پاؤں کی مدد سے ایک طرف جھکا دیں، بعد ازاں برداشت کریں اور گردن سے 2.5 سینٹی میٹر کے فاصلے پر پتے کاٹ لیں اور پیاز کو ہوادار جگہ رکھیں۔ پیاز کو برداشت کرنے کے بعد کھلی اور ہوادار جگہ پر بکھیر کر رکھیں۔ پیاز کے نچلے حصے سے اضافی جڑوں کو کاٹ دیں، چونکہ پیاز کی یہ فصل دسمبر میں برداشت ہوتی ہے اور منڈی میں اس کے بھاؤ تیز ہوتے ہیں، اس لیے اس کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی اس فصل کی زیادہ دیر تک ذخیرہ اندوزی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس فصل کو 3-4 دن ہوادار جگہ میں رکھیں اور جلد از جلد بوریوں میں بند کر کے منڈی میں فروخت کر دیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے زرعی مشورے اور مسائل کے حل کے لیے PARC کی ٹول فری ہیلپ لائن 0800 8442 پر پیر تا جمعہ صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک مفت کال کریں۔